السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں اور پیارے پیارے اسلامی بچوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا کی بارگاہ میں والہانہ انداز میں محبت کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھے باز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا قریبنا ملجانا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، خطبہ مسنہ کے بعد ایک آیت کریمہ تلاوت کی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر۔ اے نبی، لوگ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اے نبی آپ فرما دیجئے کہ یہ دونوں بڑے گناہ ہیں۔ جیسا کہ آپ نے شراب کے تعلق سے گزشتہ جمعہ کو سماعت کیا، قرآن مقدس کی روشنی میں شراب کی حرمت آپ نے سماعت فرمائی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی احادیث مقدسہ سے شراب کی حرمت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، کعبے کے بدرالدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب یہ تمام گناہوں کی ماں ہے، یعنی شراب گناہوں کی جڑ ہے۔ شراب جب انسان پی لیتا ہے تو مدہوش ہو جایا کرتا ہے، کہ جس کی وجہ سے اور نہ جانے کتنے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ حضرت وائل مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شراب کے تعلق سے پوچھا گیا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرمایا۔ تو انہوں نے عرض کی، حضور میں صرف دوا کے طور پر شراب کو بناتا ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دوا نہیں بلکہ وہ برائیوں کی جڑ ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے مفہوم سے آپ سماعت کرتے چلیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کی مقدار حرام ہو تو اس کی تھوڑی سی بھی مقدار حرام ہوا کرتی ہے۔ گویا کے طور پر اگر ہم پورا ایک جام پئیں یا پھر شراب کا ایک قطرہ پئیں، دونوں حرام۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت،
کہ پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص نے شراب پی پھر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیا کرتا ہے. سبحان اللہ. پھر آقا نے فرمایا پھر اگر اس نے دوسری مرتبہ شراب پی پھر اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیا کرتا ہے. پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تیسری مرتبہ کسی نے شراب پی پھر اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیا کرتا ہے. اب جب چوتھی مرتبہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا اگر چوتھی مرتبہ کسی شخص نے شراب پی اور اس نے توبہ کی تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتا. اب چاہے وہ توبہ کرتے کرتے اپنی ناک کو رگڑ دے, اپنی پیشانی میں کالا دھبا بڑا سا ڈال لے, لیکن اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا. اور یاد رکھیں گزشتہ جمعہ کو شرابی کی مذمت اور اس کا عذاب میں نے بتایا تھا. دوسرا عذاب سنیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شراب پیے اور بنا توبہ کے مر جائے تو قیامت کے دن اس کو جہنم میں جہنمیوں کے پیپ کی نہر سے پلائے گا. آج ہمارے دانے میں جسم میں پھوڑا پھنسی نکل آئے, تھوڑا سا پیپ یا مواد نکلتا ہے تو ہمیں گھن سی آنے لگتی ہے, ہم بے چین ہو جاتے ہیں, یار یہاں پر مکھی بیٹھ رہی ہے, گھن محسوس ہو رہی ہے, عجیب و غریب طبیعت کے مالک ہو جایا کرتے ہیں. لیکن یاد کرو جہنم میں جہنمیوں کے پیپ کی نہر ہوگی, اس نہر سے پلایا جائے گا شرابیوں کو. تو جب ہم ایک قطرہ دنیا کے پیپ کا برداشت نہ کر سکیں, صرف اس کو نظروں سے دیکھ کر کے ہم تاپ نہ لا سکیں, پھر یہ تو کچھ بھی نہیں, پھر جہنم کے پیپ کی نہر سے ہمیں پلایا جائے تو ہم کس طرح سے اسے پئیں گے, کس طرح وہ پیپ ہماری حلق کے نیچے اترے گا. اور یاد رکھیں تیسرا عذاب سنیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم, آقا ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ انتقال کر جائے گا اور جب شرابی اور دیگر گناہ جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنم کی تپش کی وجہ سے, اس کی حرارت اور گرمی کی وجہ سے اس کو پیاس کی شدت بڑی زور سے لگی ہوگی. وہ پانی پانی چیختا ہوگا, چلاتا ہوگا کہ مجھے پانی دے دیا جائے تاکہ میں اپنی پیاس بجھا لوں. بیان کیا گیا کہ وہ 70 سال تک چیختا رہے گا کہ مجھے پانی دیا جائے, اس کی کوئی آواز نہیں سنے گا. کتنے؟ 70 سال تک. یہاں اگر پیاس شدید کے ساتھ لگ آئے تو 1 گھنٹہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ 1 گھنٹے تک ہم پیاسا رہ سکیں. وہ الگ بات رہی کہ رمضان المبارک میں اللہ کی رضا کے لیے ہم پیاس اور پیاسے اور بھوکے رہا کرتے ہیں, وہ الگ بات رہی. لیکن اگر روزے کے علاوہ اگر پیاس کی شدت لگائے تو 1-2 گھنٹے بڑی مشکل سے کٹتے ہیں کہ یار کہیں سے پانی مل جائے, اپنے گلے کو تر کر لیا جائے, بھلے ہی ایک ہی گھونٹ کیوں نہ مل جائے. لیکن یاد رکھو جہنم میں جب پہنچو گے تو پہنچنے کے بعد جب پیاس شدید کے ساتھ زوروں سے لگی ہوگی تو 70 سال تک یہ شرابی اور دیگر گنہگار چیختے رہیں گے کہ مجھے پانی پلایا جائے, مجھے پانی پلایا جائے, مجھے پانی دیا جائے. کوئی ان کی آواز سننے والا نہ ہوگا. لیکن 70 سال کے بعد اللہ رب العزت انہیں پانی دے گا. جب حرارت ہو, تیز گرمی ہو تو دل یہی چاہتا یار کہیں سے ٹھنڈا پانی میسر ہو جائے.
ٹھنڈا پانی مل جائے تاکہ دل و دماغ کو جلدی سے آرام اور سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے۔ لیکن جہنم میں جو حرارت ہوگی، آگ کی تپش ہوگی، اس کی وجہ سے حلق سوکھ چکا ہوگا۔ 70 سال تک انسان پانی پانی چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، پانی نہیں ملے گا، لیکن 70 سال کے بعد اسے پانی دیا جائے گا تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، وہ پانی ٹھنڈا پانی نہیں ہوگا بلکہ جہنم کا گرم پانی دیا جائے گا۔ آج دنیا کا گرم پانی اگر ہم ایک گلاس کر لیں، کہیں کہ لاؤ تھوڑا گرم پانی پی لیں، تو ہماری حلق سے نیچے نہیں اترتا جب تک کہ وہ گنگنا ہلکا سا، صرف ہلکی سی حرارت اس میں نہ بچے۔ اور گرم پانی اگر ہمارے منہ میں چلا بھی جائے تو ہمارا منہ جل جاتا ہے اور چھالے پڑ جاتے ہیں، زبان چھل جایا کرتی ہے، جسم پر پڑ جائے تو جسم پر چھالے پڑ جایا کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی گرم پانی کا یہ ماحول ہے، اس کا یہ حال ہے۔ اور پھر جہنم کے گرم پانی کا حال سنو کہ جس کی آگ سے خود جہنم پناہ مانگتا ہو۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اپنے ذہن کو قریب کرو اور سوچو، یار صرف دنیا میں نہیں ہی رہنا ہے بلکہ مرنے کے بعد ہمیں حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ اگر برے اعمال زیادہ ہوئے، برے اعمال ہوئے تو ہمیں جہنم میں بھی جانا ہے۔ غور کرو، 70 سال تک شرابی اور دیگر گناہ چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے کہ مجھے پانی دیا جائے، لیکن نہیں، 70 سال کے بعد ان کو پانی دیا جائے گا، وہ بھی کوئی ٹھنڈا پانی نہیں، سادہ پانی نہیں، بلکہ جہنم کا گرم پانی، جہنم کا کھولتا ہوا پانی۔ ایسا کھولتا ہوا پانی جب اس کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس کی پیاس کی شدت کی وجہ سے اسے برداشت نہ ہوگا، وہ چاہے گا کہ میں اس گرم پانی کو پی لوں۔ جب وہ گرم پانی کا کٹورا اپنے ہاتھوں میں لے گا اور گرم پانی اپنی حلق کے نیچے اتارے گا، فقہا بیان فرماتے ہیں جیسے جیسے پانی اس کی حلق کے نیچے اترتا چلا جائے گا، ویسے ایسے ہی اس کی حلق اور آنتڑیاں اور دیگر اندر کی چیزوں کو نیست و نابود کرتا چلا جائے گا، پانی پانی کرتا چلا جائے گا۔ آج ایک قطرہ جسم پر گر جائے گرم پانی تو چھالا پڑ جائیں، اور وہ گرم پانی حلق کے اندر لیں گے تو حلق بھی ختم، جسم کی آنتیں بھی ختم، جسم کی اوجھڑیاں بھی ختم، پیٹ کے اندر جتنے بھی معاملات سارے ریزہ ریزہ اس گرماہٹ کی وجہ سے وہ پانی پانی ہو جائیں گے اور گرم پانی میں مل جائیں گے۔ یاد کرو وہ عذاب۔ لیکن آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں اس طرح مست ہو چکے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں اس طرح ڈوب چکے ہیں کہ ہمیں آخرت کی فکر ہی نہ رہی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جب حساب و کتاب ہوگا تو 3 ایسے شخص ہیں جن کی طرف اللہ رب العزت نظر رحمت نہیں فرمائے گا، رحمت کی نظر اللہ رب العزت نہیں فرمائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ ہم اتنے گنہگار ہیں، اتنے سیاکار ہیں، اتنے خطا کار ہیں، اللہ رب العزت کی نظر رحمت ہی ہمیں بچا سکتی ہے، ورنہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ہم بچ سکیں، ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ہم بچ سکیں اور عذاب سے بچ سکیں اور جہنم میں جانے سے بچ سکیں۔ وہ الگ بات رہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر ہماری ایک نیکی بھی قبول ہو گئی تو نظر رحمت فرمائے گا رب تبارک و تعالیٰ، تو ہمیں بخش دے گا۔ لیکن یاد رکھے 3 ایسے شخص ہوں گے قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوتا ہوگا تو اللہ رب العزت ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ان میں سے سب سے پہلے نظر رحمت ان کی طرف نہیں ہوگی جو شراب کے عادی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ شراب میں مست رہنے والے سنو سنو، شراب میں دھت رہنے والے سنو سنو، قیامت کے دن اللہ رب العزت کی نظر رحمت نہیں پاؤ گے۔ اور یاد رکھو رب نے اگر نظر رحمت نہ فرمائی تو ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ہم اللہ کی گرفت سے بچ سکیں، اللہ کی پکڑ سے بچ سکیں۔ دوسری روایت کے مطابق
دوسرا شخص آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہو۔ اے میرے پیارے بھائیوں اور نوجوانوں اور بچوں، اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کر لو، دنیا میں ہی رہ کر اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، اپنے ماں باپ کے دامن کو تھام لو، ان سے وابستگی رہ لو۔ لیکن آج کل ہمارا ماحول یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہمارے نوجوان بھائیوں کا عالم یہ کہ وہ اپنے ماں باپ کو گالیوں تک اور ہاتھ اٹھاتے تک دیکھے جاتے ہیں۔ اپنی آخرت کو اگر درست کرنا ہے، اپنی آخرت کو اگر سنوارنا ہے، اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت کی نظر رحمت کو پانا ہے تو دنیا میں رہ کر کے اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا ہوگا، اپنے ماں باپ کو خوش رکھنا ہوگا۔ اور یہ بات یقینی ہے، رب نے اگر نظر رحمت نہ فرمائی تو ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ہم اللہ کی پکڑ سے بچ سکیں۔ اور تیسرا فرمایا گیا، تیسرا وہ شخص ہے جو بلا وجہ رشتوں کو ختم کرتا ہو، رشتہ داروں کے تعلق کو ختم کرتا ہو۔ آج ہم اپنے گریبان میں، اپنے گھر میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، بھائی بھائی میں بول چال بند ہے، ماں بیٹی سے نہیں بول رہی، باپ بیٹے سے نہیں بول رہا، پڑوسیوں میں آنا تانی چل رہی ہے، تمام رشتہ داروں میں اگر وہ ہمارے گھر نہیں آیا تو ہم آج کے بعد اس کے گھر نہیں جائیں گے، طرح بس چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر نا اتفاقیاں ہمارے اندر رائج ہیں۔ ہم نے اگر محفل سجائی، کوئی دعوت کی یا کوئی پروگرام کیا، اگر ہمارا کوئی رشتہ دار کسی بنا کی وجہ سے نہ آ سکا تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ہمارے اس موقع پہ نہیں آیا تھا، وہ چاہے جتنا بڑا پروگرام کر لے یا محفل سجا لے یا شادی کر لے یا عقیقہ کر لے، کچھ کر لے، ہم اس کے گھر نہیں جائیں گے، وہ ہمارے یہاں نہیں آیا تھا۔ ذرا ذرا سی باتوں پر ہم رشتے کو ختم کرتے ہیں، ذرا ذرا سی باتوں پر رشتے کو ختم کرنے والوں سنو سنو، قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے نظر رحمت نہ فرمائی تو یہ بات یقینی ہے کہ ہم اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے اپنی اعمال کی بنا پر۔ تو یہ تین ایسے شخص ہیں، یہ تین ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور عبداللہ بن عمر سے ہی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ تین ایسے شخص ہیں جن پر جنت کو حرام کر دیا گیا، وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ان میں سے پہلا ذکر فرمایا کہ شراب کا عادی، جو ہمیشہ شراب کے نشے میں دھت رہتا ہو، شراب پیتا ہو۔ دوسرا فرمایا گیا جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، اپنے ماں باپ کو بدتمیزی سے پیش آتا ہو، اپنے ماں باپ کو گالیوں تک دیتا ہو۔ تیسرا فرمایا گیا دیوس، جو اپنے گھر کی عورتوں کو خلاف شرع کام کر کے ان کی کمائیوں سے کھاتا ہو۔ یہ ایسے تین اشخاص بتائے گئے کہ جنت میں کبھی نہیں داخل ہوں گے۔ تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، غور کرو، اپنے اعمال کا جائزہ لو۔ اگر ہم ماں باپ کے نافرمان ہیں تو اپنی اس غلطی کو سدھاریں۔ اگر ہم شراب کے عادی ہیں، شراب میں دھت رہتے ہیں، شراب پیتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس فعل سے توبہ کریں اور اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اگر ہم رشتہ ختم کرتے ہیں یا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس غلط بات کو اپنے اندر سے ختم کر کے بلکہ اپنے درمیان اور رشتہ داروں کے درمیان محبت کو بانٹیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شراب پیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ایمان کو زائل کر دیا کرتا ہے، اس کے ایمان کو ختم کر دیا کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، شراب اتنی غلیظ چیز کہ اللہ رب العزت جب شرابی شراب پیتا ہے تو اس کے ایمان کو ہی چھین لیتا ہے۔ دوسرے حدیث پاک کے مطابق پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ زنا کرتا ہے یا شراب پیتا ہے
تو اللہ رب العزت اس کے ایمان کو ایسے کھینچ لیتا ہے جیسے انسان اپنے سر سے کرتا اتارتے وقت کرتا کھینچتا ہے. اللہ اکبر. شرابی کی حالت یہ کہ اس کا ایمان، زنا کی حالت یہ کہ اس کا ایمان اس سے دور کر دیا جائے. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر شرابی کی حالت میں انتقال کر گیا تو بروز قیامت وہ اسی حالت میں پیش کیا جائے گا. جب شرابی کی حالت میں انتقال ہو جائے اور وہ بروز قیامت جب پیش کیا جائے گا تو اسی حالت میں، یعنی شرابی کی حالت میں. اور آقا نے کیا فرمایا کہ دنیا میں جب بندہ شراب پیتا ہے تو اس کے ایمان کو دور کر دیا جاتا ہے، تو گویا جب قیامت میں وہ پیش کیا جائے گا تو اس کے ہاتھ ایمان کی دولت نہیں ہوگی. یار دنیا میں ہم چاہے 60 سال جی لیں، 70 سال جی لیں، 80 سال جی لیں، حد اگر سنچری پار کر گئے تو الگ بات رہی، لیکن ہم دنیا میں رہ کر کے کتنے ہی اعمال کر لیے ہوں، ہم نے کتنے ہی روزے رکھ لیے ہوں، ہم نے کتنی ہی عبادت کر لی ہو، ہم نے کتنا ہی اللہ کو راضی کر لیا ہو، لیکن مرتے وقت اگر ہم ایمان کی حالت میں نہ مرے تو یہ ساری عبادتیں ہماری بیکار، ساری عبادتیں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی. تو دنیا میں دعا کریں جب تک رہیں ایمان کی حالت میں رہیں، جب یہاں سے ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو سدھاریں، کردار کو سدھاریں. مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شراب کے متعلق پوچھا گیا تو مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ شراب اتنی غلیظ ناپاک چیز ہے، اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر گیا ہو اور اس کنویں کو پاٹ کر کے جب وہ سوکھ گیا ہو، اس کنویں کو پاٹ کر ڈھک کر اس کے اوپر مینار بنا دیا گیا ہو اور مجھ سے کہا جائے کہ اس مینار پر اذان پڑھو، تو میں اس مینار پر اذان پڑھنا گوارا نہیں کرتا. دوسری روایت کے مطابق حضرت علی مشکل کشا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شراب اتنی خبیث اور ذلیل ناپاک چیز ہے، اگر دریا میں شراب ڈال دی گئی ہو اور بعد میں وہ دریا خشک ہو گئی ہو، اس میں گھاس اگ آئی ہو، گھاس نکل آئی ہو، تو میں اس گھاس کو اپنے جانور کو چرانا بھی گوارا نہیں کرتا. اللہ اکبر. تیسری روایت کے مطابق حضرت علی شیر خدا مشکل کشا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں اگر دریا ہو، دریا میں شراب ڈال دی گئی ہو اور وہ دریا خشک ہو گئی ہو، پھر اس میں گھاس نکل آئی ہو، اور اگر کوئی گھوڑا اس گھاس کو چر لیا ہو اور مجھ سے کہا جائے کہ اس گھوڑے پر بیٹھو، تو میں اس گھوڑے پر بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا. چوتھی روایت کے مطابق حضرت علی شیر خدا مشکل کشا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں اگر دریا میں شراب ڈال دی گئی ہو اور پھر وہ دریا خشک ہو گئی ہو، اس میں سے گھاس نکل آئی ہو، گھاس اگی ہو، اور بکری یا بھینس یا گائے اس گھاس کو چر کے آئی ہو، کھا کر کے آئی ہو، پھر اس کا دودھ مجھے پیش کیا جائے کہ میں پی لوں، تو میں اس جانور کے دودھ کو پینا بھی گوارا نہیں کرتا. اتنی غلیظ اور ناپاک چیز شراب کے بارے میں علی شیر خدا مشکل کشا فاتح خیبر کے فرمان. تو ہم وہ ایسا فرمان کہ جو شراب سے منسلک ہو جائے وہ ان چیزوں کو بھی ہاتھ نہ لگاتے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، ہم علی کا دامن تھامے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے ہی ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں بھی ہوتی ہیں، ہمارے ہی ہاتھوں میں شراب کی رنگینیاں بھی ہوتی ہیں. نہیں، جو علی سے محبت کرتا ہوگا، رسول سے محبت کرتا ہوگا، امام حسن و حسین سے محبت کرتا ہوگا، تو میرا یہ ایمان ہے، بلکہ ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے جس کے دل میں مصطفیٰ جان رحمت کے عشق کی شمع جلتی ہوگی وہ شراب کو تو ہاتھ نہیں لگائے گا، بلکہ ان لوگوں سے بھی دوری اختیار کرے گا جو شراب کے قریب رہتے ہو، جو شراب کے پیتے ہو. ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم نہ تو شراب کو ہاتھ لگائیں گے اور نہ ایسے لوگوں سے دوستی کریں گے، نہ تو ایسے لوگوں سے رشتہ داری کریں گے جو شراب کے نشے میں دھت رہتے ہوں، شراب کے نشے میں ڈوبے رہتے ہوں.
اور ہمارا اعمال دیکھیں، ہمارے یار جو غریب لوگ ہیں، کرایہ دار ہیں، گھر میں کھانے کو تو نہیں ہے لیکن پینے کے لیے بوتل کے لیے پیسے ضرور چاہیے۔ حضرت علی شیر خدا کی بارگاہ میں پوچھا گیا کہ شرابی کیا گناہ بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے؟ حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا ہاں شرابی چوری بھی کیا کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، ڈاکہ بھی ڈالتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جب شراب پی لیتا ہے تو ماں کے زیور بھی بیچ دیا کرتا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا کر کے اس کے زیوروں کو بھی بیچ دیا کرتا ہے؟ بہن کا جو دہیج کا سامان رکھا ہوا ہے شراب کے نشے میں دھت کے لیے اسے بھی بیچ دیا کرتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ شرابی لوگ کس طرح سے چوری کیا کرتے ہیں؟ کیا تم نے نہیں دیکھا جو بچے نشے میں دھت رہتے ہیں کس طرح اپنے ماں باپ کے پیسوں کو چرا لیا کرتے ہیں؟ یقین مانیے یہ نشہ ایسی بری چیز ہے کہ جو تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ آقا نے 1400 سال پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ شراب یہ ام الخبائث ہے، یعنی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نشے سے توبہ کریں۔ جو ہمارے گھروں میں نشہ ہوتا ہو یا ہمارے بچے نشہ اختیار کرتے ہوں تو ہمیں چاہیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر کے، پیارے آقا کی محبت میں ڈوب کر کے نشے سے اور شراب سے توبہ کریں اور اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مولا کریم ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔